نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود شریف پڑھیں سارے حضرات بلند آواز سے، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق حضرات علماء کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے یہ بھائی ہر سال بڑی خوبصورتی کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اس خوبصورت بزم کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی سعی کو مشکور فرمائے، اور ہم سب کی حاضری بارگاہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ عزیز دوستو، قرآن مجید نے نبی پاک علیہ السلام کی جن عظمتوں کا بیان فرمایا ہے، ان میں ایک مقام پہ فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا تحقیق ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمائے، عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا تمہارا مشقت میں پڑنا محبوب پر گراں گزرتا ہے، حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی فرماتے ہیں، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر امت کے لیے حضور کے سینہ نور میں جو درد ہے، بے کسوں، مجبوروں، لاچاروں، ضعیفوں کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مقدس سیرت کے اندر جو خوبصورت عنوانات ہیں، وہ آج کے اس دور میں نہ صرف یہ کہ عام کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ سیرت کے ان عملی پہلوؤں کو اپنانے کی بھی بہت زیادہ حاجت ہے۔ بہت سارے لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو باوجود کوشش اور ہمت کے دوسروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کی حکمت کے تقاضے غالب رہتے ہیں، کچھ لوگ بہت امیر ہو جاتے ہیں، کچھ بیچارے زندگی کی دوڑ میں کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ بے کس، مجبور اور ضعیف لوگ بہرحال ضرورت مند ہوتے ہیں کہ لوگ آگے بڑھیں اور ان کا ہاتھ تھامیں۔ میرے بھائیوں، زندگی کے اندر ڈھیر سارے لوگوں کو حاجت ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ ہم سست ہو جاتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، ہمارے پاس موقع ہوتا ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن اپنی روایتی غفلت کی وجہ سے بعض غریبوں کی مدد نہیں کر پاتے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعض لوگوں کی رویوں کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں کہ یار میں جیسے جیسے مدد کرتا ہوں، سامنے والے کا ویسے ویسے لالچ بڑھتا ہے، میں جیسے جیسے دینے کی کوشش کرتا ہوں وہ ویسے ویسے مطالبات بڑھاتا جاتا ہے، تو طبیعت کے اندر سختی آتی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو قلب اطہر دے کے بھیجا ہے وہ بڑا نرم ہے، محبوب نہ بغیر کسی امتیاز کے ہر ایک کی دستگیری فرماتے،
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو دکھ میں دیکھتے اپنا ہوتا، بیگانہ ہوتا، قریب کا ہوتا یا دور کا ہوتا، تو حضور کے قلب اطہر میں اس کا درد چھلکتا اور لوگ دیکھتے کہ سرکار اس کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ ہم بھی کئی دفعہ لوگوں کے کام آتے ہیں لیکن اس کے جسے ہم جانتے ہوتے ہیں۔ میں کسی آفس میں چلا گیا، کسی دفتر میں چلا گیا، تو ایک شخص میرا جاننے والا تھا، وہ اٹھا کھڑا ہوا، اس نے چائے بھی منگا لی، میرا کام بھی کر دیا، اور اس نے مجھے پذیرائی بھی دی۔ تو اگر تو وہ یہ سلوک ہر ایک کے ساتھ کرے تو پھر تو وہ اپنی سیٹ کے ساتھ وفادار ہے، اور اگر اس نے یہ سلوک صرف میرے ساتھ کیا ہے چونکہ میں اسے جانتا تھا، میرا اس سے تعلق تھا، تو پھر اس نے اپنا فرض نہیں نبھایا، اس نے اپنا تعلق نبھایا۔ میں اور آپ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارا روحانی فرض ہے غریب کی مدد کرنا، ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، مظلوم کی دستگیری کرنا، وہ اخلاقی فریضہ نہیں نبھاتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ تعلق نبھاتے۔ کہیں دیکھتے ہیں کہ میرا تعلق ہے، میرا رشتہ ہے، میرا اس شخص کے ساتھ کسی قسم کا واسطہ ہے، اس تعلق کو تو نبھا دیتے ہیں، لیکن جو اخلاقی فرائض ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے ہمارے دائیں بائیں، چند ایک لوگ ہوتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے ہماری۔ اور پھر یہ کہ ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا جو روحانی قانون ہے، اس قانون میں ہمارا نفع بھی بڑا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے یہ تمہارے ضعیفوں اور کمزوروں کی برکت سے دیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کی مدد کرنے میں انسان کا اپنا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ رحمتوں کا، برکتوں کا، نوازشوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ خاوند کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ سرکاری ملازم تھا، بچے چھوٹے ہیں، اور بیوہ بیچاری کو پینشن لگوانی ہے، عدت کی حالت ہے اس کی، وہ جس تکلیف سے دفتروں کے چکر کاٹتی ہے اور جس طرح وہ فائلیں لیے گھومتی ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے اخلاق سکھایا ہے اور سرکار نے جو تعمیر کی ہے ہمارے اخلاق کی، یہ وہ والا رنگ نہیں۔ اس میں تو دہلیز پر سارا کچھ پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ہمارا اخلاقی فریضہ تھا کہ ہم ان لوگوں کی مدد کرتے، داد رسی کرتے، غریبوں بیواؤں کے کام آتے۔ لیکن کوئی تعلق ہو تو پھر تو چلو معاملہ آگے بڑھتا ہے، لیکن ویسے یہ کام نہیں کیا جاتا۔ آپ حضور کی سیرت پاک کو دیکھیں، وہ دن جن دنوں میں مکے والے پوری مخالفت پر تھے اور ایک پوری مہم جوئی کی جاتی تھی تکلیف پہنچانے کا، کوئی بھی وقت اس کو چھوڑا نہیں جاتا تھا، اور ہر طرح سے سرکار دو عالم علیہ السلام اور آپ کے غلاموں کو ستایا جاتا تھا، اور بظاہر اسلام اتنی پاور میں بھی نہیں تھا کہ کسی مظلوم کی داد رسی کرے۔ اراش ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا ایک غریب شخص چند اونٹ لے کے مکے آ گیا۔ وہ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دیہاتوں میں جانور پالتے ہیں اور پھر شہروں میں لا کے بیچتے ہیں۔ یہ بہت امیر لوگ نہیں ہوتے، کچھ مختصر سی ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو وہ اراش قبیلے کا شخص بھی چند اونٹ لے کے مکہ مکرمہ آیا، تو اس بیچارے کے نصیب کے اونٹ اسے ابو جہل نے خرید لیے۔ اب یہ دن ایسے تھے کہ صبح و شام دین کی مخالفت ہوتی تھی، کوئی بہت بڑی تعداد نہیں تھی مسلمانوں کی بظاہر۔ تو وہ اب ابو جہل سے کہتا کہ پردیسی بندہ ہوں، مجھے گھر جانا ہے، پیسے دو، صبح شام صبح شام صبح شام۔ لیکن اس کی رقم لوٹانے کو ابو جہل تیار نہیں تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کے جو سربراہان ہیں، جو پنچایتی لوگ ہیں، جو سرپنچ ہیں، جو یہاں چیزوں کو دیکھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو اس نے کہا عصر کے بعد حرم مکہ میں مختلف ٹولیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہاں کے سردار ہی ہیں۔ تو وہ شخص وہاں گیا اور جا کے کہا کہ میرے پیسے ایک شخص نے دبا لیے۔ کون ہے؟ کس کی اتنی جرت ہوئی؟ کس نے تیری رقم دبائی؟ اس نے جب نام لیا نا ابو جہل نے، تو اب تو ایسے جیسے سانپ سونگھ گیا ہے۔ ظالم اسی طرح ہی ظالم ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ باوجود طاقت کے اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے تو مضبوط ہو جاتا ہے۔ کس
اتفاق دیکھیے کہ سامنے نہ بیت اللہ شریف کے ساتھ ٹیک لگائے، سادے لباس میں، سادے لب و لہجے میں اللہ کے محبوب بھی تشریف فرما، خدا کی ساری رحمتیں اس جانب متوجہ، کریم اپنے رب کی یاد میں پوری طرح محو ہے۔ تو ایک شخص نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد عذرائے مذاق کہا کہ وہ جو بیٹھے ہیں نا وہ تیرا مسئلہ حل کر دیں گے۔ ان کو پتا تھا سخت مخالفت چل رہی ہے، حالات اور طرح کے۔ ایک نے کہا اور باقی ہنسنے لگے، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا وہ شخص اٹھا، خرامہ جا کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، عرض کرنے لگا غریب بھی ہوں، مظلوم بھی ہوں، اس وقت مجبور بھی بڑا ہوں، اور اے محبوب میں پردیسی بھی ہوں، تشاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے، بڑی تکلیف میں ہوں، چھوٹا سا کاروباری ہوں، وہ سارا مال ایک شخص نے لے لیا ہے، پیسے دینے کو تیار نہیں ہے۔ ان سرداروں سے کہا ہے یہ آپ کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور ہنستے ہیں، میں سمجھ نہیں پایا۔ تو وہ شخص کہتا ہے لمبے چوڑے دعوے کوئی نہیں، لمبی چوڑی باتیں کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں نا، ابھی پوچھ لیتے ہیں، یہ تو کام ہی کوئی نہیں، مسئلہ کہتے کوئی دعویٰ نہیں۔ اسی لمحے نہ میرا نام پوچھا، نہ میرا قبیلہ پوچھا، بغیر کسی امتیاز کے مظلوموں کی داد رسی کرنے والے کریم رسول اٹھے، فرمایا چل نہ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ یہاں تو بھائی امیر آدمی ایک ٹیلی فون کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اسے پتہ ہوتا ہے میرے کہہ دینے سے کام ہو جائے گا، لیکن وہ کہے گا کسی بڑے کی سفارش کرے گا۔ غریب مظلوم بے بس، کوئی نام نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی برادری نہیں، اس کے ساتھ کوئی چلے؟ ہم تعلق نبھاتے ہیں، اخلاقی فرائض سر انجام نہیں دیتے۔ وہ شخص کہتا ہے خرامہ محبوب میرے ساتھ چلے۔ میں رستے میں گویا سوچ رہا تھا کہ جس طرح کا وہ بدماش ہے، محبوب تو نظریں بھی نہیں اٹھائی سارے رستے، حضور تو نظر جھکا کے چلتے ہیں، دھیما دھیما بولتے ہیں، انداز بڑا نفیس ہے۔ اس گنڈے کے ساتھ جا کے حضور بات کریں گے؟ لیکن فرماتے ہیں جب اس کا دروازہ آیا، کریم نے دستک دی، ابو جہل باہر آیا، تو پھر میں نے محبوب کی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ غضب سے ان کے خدا بچائے کہ نور باری جلال میں ہے، اور فرماتے ہیں وہ دبدبا، وہ روب، ادھر سے کفار نے، وہ جو وہاں بیٹھے تھے انہوں نے ایک بندہ بھیجا، جا پتہ کر، جا کے معلوم کر وہاں کیا بنتا ہے۔ کہتے ہیں محبوب نے نظر اٹھائی، اور کیا جلال تھا، کیا روب تھا۔ حضور فرماتے ہیں رب کریم نے روب سے میری مدد کی ہے، ابھی میں اپنے دشمن سے مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں، مہینہ لگے گا اور میرا دشمن وہاں کانپ رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے روب سے میری مدد کی ہے، نظریں اٹھائی، فرمایا پیسے کیوں نہیں دیتا اس کے؟ ظالم بزدل بڑا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، جھوٹ کے پیر کوئی نہیں ہوتے۔ ایسے ہی یہ لوگ ریت کا ڈھیر ہوتے ہیں، یہ تو ڈرنے والے انہیں مضبوط کر دیتے ہیں، ورنہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ محبوب نے فرمایا پیسے کیوں نہیں دیتا؟ تھر تھر وجود کانپنے لگا، ایک لفظ نہیں زبان سے نکلا، کہنے لگا ابھی لے کے آیا۔ دوڑا گیا، اندر سے پیسے لایا، کریم محبوب نے پیسے تھمائے، اس نے شکریہ کو آگے بڑھنا چاہا تو کریم مسکرائے بس ہلکا سا، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ بس ہلکا سا مسکرائے، مسکرا کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا، کالیاں زلفاں والا، ایویں دو کڑیاں میرے من میں رکیا ہے، کر گیا نور اجالا۔ کوئی لمبی بات نہیں، چند لمحے کریم ٹھہرے، حضور تشریف لے گئے۔ وہ شخص بھی اور جاسوس بھی سیدھے ان کے پاس جو وہاں بیٹھے تھے جا کے کہا پھر وہاں کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا تھا، ایک گرجدار آواز گونجی ہے بس کریم محبوب کی۔ تو ابو جہل تو ایسے بیٹھا ہے پانی کی طرح، اور اس سے کوئی کلام ہی نہیں ہوا۔ ابو جہل بعد میں آ گیا تو لوگوں نے کہا تو بڑی ڈینگیں مارتا ہے، یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا سمجھ نہیں آئی،
پتہ نہیں ان کے ساتھ کون سی طاقتیں تھیں، پتہ نہیں کیا روب تھا۔ او میرے بھائیوں، ہمیں تو ہمارے نبی پاک نے یہ سکھایا ہے کہ تم جانتے بھی نہیں ہو، واقفیت بھی نہیں ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں، بس تمہیں اتنی خبر ہونی چاہیے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ اور امتی کا کمال یہ ہے کہ اپنے نبی کی پیروی میں مظلوم کے ساتھ کھڑا دکھائی دے، وہ ظالم کو لتاڑتا، اس کو گھورتا دکھائی دے۔ لیکن ہمارے ہاں تعلق تو نبھا دیا جاتا ہے، کبھی کبھی تعلق تو نبھا دیا جاتا ہے، لیکن وہ اخلاقی فریضے ہم سر انجام دینے کو تیار۔ حضور پتہ کب خوش ہوتے تھے؟ جب غریب خوش ہوتے تھے، جب بھوکوں کو روٹی مل جاتی تھی، جب بے کسوں کا کام ہو جاتا تھا، جب غرباء مساکین۔ اور یار پتہ نہیں کس طرح لوگوں کا مزاج بن گیا ہے، اور مسلمان کہلانے والے پتہ نہیں کس لہجے میں اور کس انداز میں اور کس طرح کا سینے میں پتھر رکھ کر وقت گزارتے ہیں کہ اپنے بچے اعلیٰ قسم کی غذائیں کھائیں اور فاسٹ فوڈ کھائیں، اور اسی گلی کے اندر ایک گھر فاقے کر رہا ہو، ایک گھر مشکل میں ہو۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میں دعوتیں کھانے فلاں فلاں مہنگے ہوٹلوں پہ جا رہا ہوں، لیکن میرے اڑوس پڑوس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کریانے والا اس لیے سبزی نہیں دے رہا کہ کہہ رہا پہلے پچھلے پیسے لے کے آؤ۔ سب خبر ہوتی ہے، سب جانتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس جو مال آیا ہے وہ ہمارا حق بنتا تھا، اور یہ غریب جو غریب رہ گیا ہے تو اس کے نصیب ہی ایسے تھے۔ ہم وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے اخلاقی مناصب کیا قائم فرمائے، حضور نے تعمیر شخصیت کیا کی ہے، ہمیں کس مقام پر کھڑا فرمایا ہے، ہمارے فرائض منصبی کیا ہیں، اخلاقی رویے حضور نے کس طرح کے بنائے۔ کچھ چیزیں تو اب کتابوں میں رہ گئیں، تقریروں میں رہ گئیں، وعظوں میں رہ گئیں، ڈسکس میں رہ گئیں، ڈبیٹ میں رہ گئیں، ان کی عملی صورتیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو مناسب، جو اخلاقی رویے، مسلم شریف میں ایک حدیث ہے اور اس کا جو انداز حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں وہ بڑا معنی خیز ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ مدر، اس کے کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ ان کے حالات اس طرح کے تھے کہ چہروں سے غربت چھلک رہی تھی، اور ان کے لباس بتاتے تھے کہ بیچاروں کے حالات کس طرح کے۔ کہتے ہیں وہ جیسے ہی آئے نا، یہ انداز دیکھیے گا، یہ مسلم شریف میں موجود ہے، فرماتے ہیں ان کو دیکھ کر حضور پریشان ہو گئے، چہرہ غم زدہ ہو گیا۔ یعنی کسی کو غریبی میں دیکھ کر وہ دل کے اندر اثر تو پیدا ہونا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، آپ کی کچھ قلبی کیفیت تو بدلے، لیکن وہ یہ بات کہہ دینی کہ یہ محنت ہی نہیں کرتے، چار بھائی ہیں کام ہی نہیں کرتے۔ میں شروع میں کہہ چکا ہوں کچھ جگہ اللہ کی حکمت غالب آتی ہے، باوجود کوششوں کے کچھ بیچارے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ نہ کاہل ہوتے ہیں نہ کام چور ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا غلبہ رہتا ہے۔ او بھائی، کسی کا دکھ دیکھ کر دکھی ہونا، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر، یعنی ہم نے حق سمجھ لیا ہے کہ میرے پاس چونکہ مال و دولت ہے تو اعلیٰ لباس پہننا، قیمتی گاڑیوں میں گھومنا، اور چار پیسے زیادہ بھی دینے پڑے تو گاڑی کا نمبر ذرا مجھے پہلے چاہیے۔ اور اس ملک میں ہم بستے ہیں جہاں غریبی بھی عروج پر ہے، لیکن نئے ماڈل کا موبائل آئے تو شارٹ ہو جاتا ہے۔ اپنے شوق سارے پورے کرنا، اور غریبوں کے لیے چند طفل تسلیاں۔ غریب تو اب عنوان ہے تقریروں کا، مسکین تو اب سیاستدانوں کی تقریروں کا موضوع ہے، یہ تو مقالوں کا موضوع ہے، یہ تو عنوان ہے، ان پر تو گفتگو کی جائے گی، انہیں تو دکھا کر غیر ملکی امداد جمع کی جائے گی، چندے بٹورے جائیں گے۔ خدا را وہ جو اخلاقی معیار نبی کریم علیہ السلام نے قائم فرمایا اسے سمجھیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ غریب لوگ تھے، مجبور تھے، ان کے چہروں پر پریشانی دیکھ کر کریم پریشان ہو گئے۔ ابھی شارحین فرماتے وقت تھا نماز میں، لیکن نبی کریم نے حضرت بلال حبشی سے فرمایا پڑھو نا اذان۔ اذان ہو گئی، حضور نے جماعت کرائی، اور جماعت کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اپنے ان غریب بھائیوں کی مدد کرو۔
ایک ایک دو دو چار چار کر کے اٹھو، ان کے لیے سارے جمع ہو جاؤ، ان کے لیے اسباب فراہم کرو۔ بہت زیادہ نہیں مسائل ہوتے، لیکن ہمارا مزاج نہیں ہے کسی کا بازو تھامنے کا، ہماری طبیعت نہیں ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہیں تعلق نبھانا ہو تو نبھا ڈالیں گے، کہیں کوئی اپنا واسطہ بنتا ہو تو مضبوط کر لیں گے، کہیں کوئی سیاسی خیرات کرنی ہو تو کر لیں گے، کوئی فوٹو سیشن ہو تو چلو دیکھی جائے گی، لیکن بغیر کسی تمیز کے، رنگ و نسل کے ان اخلاق پر عمل کرنا جو حضور نے ہمیں دیے ہیں، وہ امت کے لیے ضروری ہے۔ سرکار نے خطبہ دیا، ان کی مدد کرو۔ فرماتے کوئی صحابی گوشت لانے لگا، کوئی دوڑ کے گھر سے کھجوریں لایا، کوئی سرکہ لایا۔ ذرا غور کرنا میری بات پر، حضور پریشان بیٹھے، غریبوں کی پریشانی میں، مجبوروں کی پریشانی میں حضور بھی پریشان۔ کوئی سرکہ لا رہا ہے، کوئی کھجوریں لا رہا ہے، کوئی شہد لا رہا ہے، کوئی ان کے لیے بستر لا رہا ہے۔ فرماتے جب ان کے سامنے کھانے آ گئے اور وہ کھانے لگے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جیسے جیسے وہ غریب مسکرا رہے تھے، ویسے ویسے میرے نبی کا چہرہ بھی خوشی سے کھلتا چلا جا رہا تھا۔ حضور کے چہرے پر بھی خوشی دوڑ رہی۔ ان غریبوں نے کھانا کھایا، ان مسکینوں نے کھانا کھایا، ان بیچاروں نے کھانا کھایا۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، غریب سیانے نہیں ہوتے، مظلوم سیانے، یہ عقل مند نہیں۔ غریب آدمی جتنی مرضی بڑی ڈگری لے لے، وہ عقل مند نہیں ہوتا، اس لیے کہ امیر ہونے کے لیے، عقل مند ہونے کے لیے بھی جیب میں پیسوں کی ضرورت ہے۔ جی دے گھر دانے ہو دے، وہ دے کملے بھی۔ وہ ایک جگہ نا جلسہ تھا تو مجھے دعوت دی گئی، اب تو سب جگہ جا نہیں پاتا، تو بعد میں کھانے کی ٹیبل پر نشست پر بیٹھے تو ایک صاحب آ گئے جو ایم پی اے رہ چکے تھے یا شاید تھے اس وقت بھی، تو وہاں کافی سارے علماء تھے، مساجد کے ائمہ اور خطباء، تو وہ نصیحت کرنے لگے، کہنے لگے یہ جمعہ آپ سب نے نا اتفاق پہ پڑھانا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مشورہ دیتے ہیں اور بعض کا لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے یہ حکم دے رہے ہیں۔ آپ نے نا جی یہ سارا جمعہ جتنے مولوی ہیں آپ نے اتفاق پہ دینا ہے، امت میں انتشار بڑھا ہے۔ تو وہ بیچارے میزبان چپ تھے اور وہ جی کر رہے تھے، تو ہو سکتا ہے خصوصی تعاون ہو ان کا، ہوتا ہے نا ایسا بھی، خصوصی تعاون ہوتا ہے اور خصوصی، تو تھوڑی دیر تو ہم نے بھی سنا، لیکن وہ کسی وقت پھر بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے، اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں، کسی وقت پھر بات برداشت سے ذرا آگے نکل جاتی ہے۔ تو جب ان کے لہجے کا وہ تحکم دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ تو پہلے جملے سے ہی نا ان کا سارا بخار اتر گیا، 104 والا فوری طور پہ 99 پہ آ گیا۔ تو کہنے لگے کیا مطلب آپ کا؟ میں نے کہا یہ جن لوگوں کو آپ مشورہ دے رہے ہیں نا، یہ سارے اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے دین پڑھا ہے، درسیات پڑھے ہیں، ماسٹر کی ڈگری رکھتے ہیں۔ آپ جن کو حکم دے رہے ہیں، اگر تو آپ پی ایچ ڈی ہیں تو پھر تو چلو ہاں یہ مشورہ آپ کا سمجھ میں آتا ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں جی وہ بس آپ تو ناراض ہی ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مہربانی کریں اس دفعہ جب اسمبلی میں جائیں نا تو وہاں اتفاق کی برکت پر ایک تقریر کیجئے گا۔ مسجدوں میں اللہ کے فضل سے وہ حال نہیں ہوتا جو اسمبلیوں میں ہوتا ہے، تو آپ اتفاق کی برکت پر وہاں تقریر کریں، یہ مشورہ یہاں نہ دیں۔ جو اخلاق باختہ رویے آپ نے اختیار کیے ہیں نا اسمبلیوں میں، وہ کبھی بھی کسی اور جگہ نظر آپ، یعنی سورج کو لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں اور بت ہم کو کہے کافر، چلو اللہ کی مرضی ہے۔ او بھئی یہ عجیب، معاذ اللہ تمہارا معاملہ ہے کہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ تو ہمارے ہاں کچھ لوگوں کی باتوں میں تو کیا بات ہے، تحکم ہے، لیکن اگر انہیں عملی زندگی میں کوئی کام کرنا پڑے تو پھر ان کا مزاج نہیں ہوتا۔ بھائی غریب کی مدد کے لیے آپ کا مزاج ہو، آپ اس کے لیے تقریریں نہ کریں، واز نہ کریں، بلکہ عملاً کوشش کریں آپ، اور آپ تھوڑا سا اس طرح کا رویہ بنائیں کہ میں بھلا کس حد تک کسی کی مدد کر سکتا ہوں، کوئی ایک گھر، کوئی دو گھر، کوئی 4 لوگ۔ آپ جس منصب پر بیٹھے ہیں وہیں آپ خیر کرتے رہیں، جس دفتر میں بیٹھے ہیں بغیر رنگ و نسل کے امتیاز کے آپ محبت بانٹتے رہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ یہ کر سکیں، اور ایک اور بات بھی مجھے معاف کر دیجئے گا،
اگر میرا کوئی جملہ سخت ہو جائے، رب کا قرب، حضور کی معرفت، اللہ کی بارگاہ تک رسائی، اس کا ذریعہ بھی صرف تسبیح چلانا ہی نہیں، اس کا ذریعہ بھی صرف چلہ کاٹنا ہی نہیں، آستانوں کے لنگر ہی نہیں۔ اور مجھے کہہ لینے دو خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، آستانوں کے لنگر میں بھی شفا ہے، یہ روز سننے کو ملتا ہے، پر یہ شفا صرف غریبوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں جو آپ نے امیر بلائے ہیں نا، ان کو بھی یہی بٹھائیں اور ان کو بھی یہی شفا والا لنگر کھلائیں، تاکہ سمجھ آئے کہ آپ بغیر کسی امتیاز کے آپ یہ سارے کام کرتے ہیں۔ او بھائی، صرف اور صرف تسبیحات میں اور صرف چلے اور وظیفے میں ہی خدا کا قرب نہیں ملتا، کئی دفعہ کسی غریب کی دعا میں بھی حج کا ثواب ہوتا ہے۔ ہاں، حضرت حارث محاسبی کے پاس ایک شخص آیا تھا جو نفلی حج کرنے جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے تو بڑے پہلے بھی حج کیے ہیں، تو کہنے لگا حضور پھر کرم ہوا ہے جا رہا ہوں۔ تو آپ فرمانے لگے کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ راضی ہو جائے۔ تو فرمایا اگر وہ گھر بیٹھے بیٹھے ہو جائے تو؟ آسان نسخہ دیا، امام غزالی نے اس کو لکھا ہے احیاء العلوم۔ اگر اللہ گھر بیٹھے بیٹھے راضی ہو جائے تو کہا حضور وہ کیسے؟ فرمایا میں تیری بستی کو جانتا ہوں اور وہاں بسنے والے یتیموں کو بھی جانتا ہوں، میں تیرے محلے کو جانتا ہوں اور وہاں رہنے والے مزدوروں کو بھی جانتا ہوں جو سرے صبح سڑک پر مزدوری کے منتظر ہوتے ہیں، میں تیرے محلے کو جانتا ہوں اور وہاں بسنے والی بیواؤں کو بھی جانتا ہوں، اور اگر میں وہاں کے غریبوں کو جانتا ہوں تو بھی تو جانتا ہی ہوگا نا۔ فرمایا اس طرح کر، نفلی حج رہنے دے، ان غریبوں کی مدد کر، میں وعدہ کرتا ہوں رب تے گھر بیٹھے بیٹھے ہی تجھے راضی ہو جائے گا۔ پر بلے شاہ آسمانی اٹھدیاں پھڑنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ تھوڑی سی نظر ادھر ادھر دوڑائیں، تھوڑا سا اپنے دائیں بائیں دیکھیں، یہ میلاد، یہ 11ویں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن چل رہے ہیں نا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 50 سال پڑھایا ہے، 50 سال کتاب و سنت کو پڑھایا ہے۔ فرماتے میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ رب سب سے جلدی اس وقت راضی ہوتا ہے جب کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہی عمل ہے جس سے اللہ کا قرب سب سے جلدی ملتا ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سب سے زیادہ رب راضی تب ہوتا ہے جب غریب پیٹ بھر کے روٹی کھا لے۔ اور نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا بہترین مسلمان کون ہے؟ فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور کھانا کھلائے، بہترین مسلمان۔ تو میرے عزیز تھوڑی سی توجہ، حضور کے صحابہ میں ایک چمکتا دمکتا نام حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی ہے، امت کے مفسرین کے امام ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ آپ نا اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اعتکاف بھی کسی معمولی جگہ پہ نہیں، مسجد نبوی شریف میں اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو موقع عطا فرمائے اور بار بار موقع عطا کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی شریف میں معتکف تھے، تو ایک شخص آیا اور مسجد میں آ کے کونے میں بیٹھ گیا، تو چہرے سے وہ پریشان لگ رہا تھا۔ امام بہقی اس روایت کو لائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے بھائی غمزدہ لگتے ہو، پریشان ہو، حضور کے مزار پر انوار کو سامنے دیکھ رہے ہیں اور مسجد نبوی میں جلوہ فراز ہے، اعتکاف کی حالت ہے، بھائی پریشان لگتے ہو۔ تو کہنے لگے بھائی اے عبداللہ ابن عباس میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے ایک شخص کا قرض دینا ہے اور مجھے قسم ہے صاحب مزار کی عزت کی میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں ادا کر سکوں، جان بوجھ کر نہیں بیٹھا ہوا، مجبور ہوں، تنگ دست ہوں، غریبیاں آ جاتی ہیں، حالات اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، میں یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر، او غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، میں شدید تکلیف میں ہوں، وہ شخص مجھے مجبور کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، میرے پاس نہیں ہے رقم دینے کو۔ ادھر دیکھنا میرے عزیز،
حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے میں اگر تیرے ساتھ چلوں تو تیرا کام بنتا ہے؟ اللہ کرے آپ نے ساری بات یاد رکھی ہو جو میں نے عرض کی ہے. بیٹھے اعتکاف میں ہیں اور رمضان کا سنت اعتکاف اور مسجد نبی کا اعتکاف, میں اگر ساتھ چلوں تو کچھ مسئلہ حل ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کے جانے سے تو کمال ہو جائے گا, میری یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. 1 منٹ نہیں لگایا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اسی وقت جوتا پہنا, مسجد سے باہر آئے تو وہ آدمی فٹافٹ کہنے لگا حضور رکیے رکیے رکیے, شاید آپ بھول گئے آپ اعتکاف میں تھے. فرمایا نہیں مجھے یاد ہے. اللہ کرے میں سمجھا کے جاؤں اپنے دوستوں کو بات, او مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں ہوں. تو کہا جناب اعتکاف چھوڑ کے میرے ساتھ جا رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے زیادہ وقت نہیں گزرا, میں نے اس مزار میں آرام فرما نبیوں کے امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے, جو اپنے کسی بھائی کی ایک مشکل میں آسانی کر دے گا اللہ 10 اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. مجھے اعتکاف یاد ہے پر حضور کا فرمان بھی یاد ہے. مجھے مسجد میں رمضان کے آخری 10 دن معتکف ہونا بھی یاد ہے, لیکن کسی غریب کی داد رسی کر کے اس کا دل ٹھنڈا کر کے اس کی طبیعت کو آزاد کر کے اس کو معاشرے کے اندر سوسائٹی میں جینے کا حق فراہم کرنا یہ بھی یاد ہے. اس کریم محبوب نے فرمایا کہ جو کسی بھائی کی مدد کرے اس کی غریبی میں اس کی مسکینی میں نے دیکھا ہے کل تک جو لوگ پورے عروج پہ ہوتے ہیں نا پھر لوگ ان کے نمبر بلاک کر رہے ہوتے ہیں. کل تک جن کا دبدبا ہوتا ہے تن تنا ہوتا ہے پھر لوگ ان کے نام سے اوائڈ کرتے ہیں. وہ جب تک کسی سیاسی جماعت کا کارکن ہوتا ہے کہتے ہیں یہ ہمارا مین آدمی ہے, آستانے پہ جھاڑو دیتا ہے کہتے ہیں یہ سب سے مقرب ہے, یہ قرب خاص کا آدمی ہے, اور جیسے ہی بیچارہ مقروض ہوا کسی مسئلے کا شکار ہوا تو کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے جی, میں ذاتی مسائل میں دخل اندازی نہیں دیا کرتا, ساری عمر ہی آٹا گدہ ہے لکھاں کیتے پیڑے, جدوں وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. لوگ تو بھائی پھر نام ہی بھول جاتے ہیں, پھر تو اوائڈ کرتے ہیں, پھر تو دوستوں کو نئے دوست مل جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میں نے خود حضور سے سنا ہے اللہ 10 اعتکاف کا ثواب عطا کرے گا. اور پھر پتہ ہے اللہ کا ایک قانون کرم یہ بھی ہے, حضور نے فرمایا تو کسی کی دنیا میں مشکل آسان کرے گا تو اللہ تیری قیامت کی مشکلات کو آسان فرمائے گا. یعنی وہاں سے رستہ ملے گا جہاں رستہ ڈھونڈنا مشکل ہوگا, جہاں مسائل ہوں گے. آج لوگ اعصابی تھکاوٹ کا شکار ہیں, مسائل زندگی نے پوری طرح جکڑ لیا, حالات کی چکی نے کچھ لوگوں کو پورا پیس ڈالا ہے. چڑھتی جوانی اور بہترین ڈگری, لیکن حالات کے تناظر اور نوکری کا نہ ملنا, نوجوانوں کی جوانیوں کے خوبصورت رنگوں کو مان ڈال دیا ہے اس غریبی نے, اس بے کسی نے. او میرے بھائیوں, آج ہم نبی پاک کا میلاد منا رہے ہیں, آج ہم حضور کے ذکر خیر کے لیے جمع ہیں. پیغام چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ بات آپ کے سامنے. وہ حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایسے ہی سیر کرتے کرتے دجلہ کنارے نکل گئے. تو جس طرح بغداد میں غوث پاک کا مزار دیکھنے کا مزہ آتا ہے, دجلہ دیکھنے کا بھی مزہ آتا ہے, کیونکہ وہ جو جڑی ہوئی باتیں ہیں نا اس کے ساتھ وہ بھی بڑی معنی خیز ہیں. تو دجلہ کنارے حضور غوث اعظم تشریف لے گئے تو ان کے علاقے کا ایک آدمی کھڑا رو رہا تھا. فرمایا کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا حضور یہ غریبی بڑی ڈاڈی چیز ہے. اوئے ہوئے ہوئے. علماء نے لکھا ہے پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے محبوب کو در یتیم کیوں پیدا کیا ہے؟ اس لیے کہ محبوب وہ ذائقہ چکھیں جو یتیمی کا ذائقہ ہوتا ہے. عملاً محبوب نے وہ ذائقہ چکھا تو پھر یتیموں کے لیے جو حضور کے دل میں درد تھا وہ کسی اور کے ہاں نہیں تھا. قربان جائے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہیں,
आदमी को रोते देखा, क्यों रोते हो? तो उसने कहा हुजूर गरीबी रुला रही है, मैं ये जो मल्ला है ना दजला में कश्ती चलाता मेरे मोहल्ले का है और इसे पता है मैं गरीब आदमी हूँ, तो मुझे मजबूरी थी, मुझे दरिया के उस पार जाना था, तो मैंने इसे कहा है कि मुझे बिठा ले। तो मुझे बैठे हुए लोगों के बीच इसने जब किराया मांगा है तो मैंने कहा अभी नहीं है, दे दूंगा, तो उतार दिया है। कहता ये मुफ्त खोरों के लिए नहीं है। तो हज़रत गुर्बत ऊपर से रुसवाई, तबीयत बेचैन हो गई है। तो हज़रत गौसे आज़म ने सिर्फ वजीफ़ा नहीं बताया, निरा तावीज़ नहीं दिया, ये नहीं फरमाया तेरे लिए दुआ करेंगे हालात ठीक हो जाएंगे, फरमाया तो रोक, मैं अभी आया, घर गए 100 दिनार लाए। उतनी देर में वो मल्ला सवारियां उतार कर कश्ती लेकर वापस लौट चुका था। पीरा ने पीर का अंदाज देखो, हुजूर गौसे आज़म मल्लाह को पकड़ा, 100 दिनार पकड़ा के कहने लगे इस गरीब को तूने उतार दिया है, किराया नहीं है। फरमाया ये 100 दिनार अपने पास रख, जब ख़त्म हो गए तो दोबारा ले लेना। आज के बाद जो मुसाफिर गरीब तेरी कश्ती पे बैठे उसे रुसवा करके उतारना ना, बल्कि अब्दुल कादिर जिलानी के किराए पे सफ़र करा देना। यही है ज़ौक़ इबादत की इंतहा सागर, बस यही है ज़ौक़ इबादत की इंतहा सागर। ओ गमे हयात के मारों का एहतराम करो, गमे हयात के मारों का एहतराम करो। सुने जी, मेरी बात मुकम्मल हो गई। दोस्तों, कुछ अमली जाविये बनाए जाएं, कुछ अमली सूरतें। और जाते जाते ये भी अर्ज़ करूं, गरीब की बेटी की शादी कराएं तो ज़रूरी नहीं है कि फिर उनकी तस्वीरें भी धोलों के अखबारों में दें और फ़ोटो भी छापें कि जनाब ये हम ना इनकी शादियां करा रहे हैं। आप चुपके से भी तो ये काम कर सकते हैं ना, खामोशी से भी तो ये हो सकता है ना। तो किसी गरीब की मदद करके उससे इंटरव्यू लेना फिर ज़रूरी नहीं होता कि ज़रूर उससे पहले इंटरव्यू ही तलब किया जाए। थोड़ा छुपा के इस अंदाज में भी मोहब्बत की जा सकती है। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़री को कबूलियत का दर्जा नसीब फरमाए।